السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین اے رب العالمین۔ اسی لیے یہ قرآن جو ہے نا، دیکھیں قیامت تک کے ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے، اس میں رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کہاں سے دلیل ہے کہ یہ ناجائز، تو یہ آیت دکھائیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ دین کے معاملے میں لیں تو کسی کو بھی خدا بنا لیں، وہ کسی کو بھی کچھ بنا لے، وہ کسی بت کے آگے بھی جا کے پوجنا شروع کر دے، ماتھے ٹیکنا شروع کر دے، تو اس سے وہ خدا نہیں بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ڈالا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے کر دی، اس کو سکون تبھی ملے گا جب وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، سکون کہیں اور نہیں ملے گا۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے درست دین۔ یہ کیا دین ہے اصل درست؟ کہ اللہ کی غلامی کی جائے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان کو پروگرام ہی اس کے لیے کیا گیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی مانے۔ اب جب اس چیز کو چینج کیا گیا، یہ بھی تو وما خلقت الجن، اسی کے اوپر پیدا کیا، اسی ریزن سے پیدا کیا، یہی ان کا مقصد ہے۔ اب جب کچھ اور، مثلا آپ گاڑی میں ریورس گیئر لگائیں اور آپ اس کو آگے لے جانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں تبدیلی کر کے اور سمجھتے ہیں کہ چین اور سکون ہوگا اور بڑا مزہ آئے گا اور اس کے یہی صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا دین یہی ہے، درست دین یہی ہے جو اسلام ہے، یہ دین حنیف، اور اس پہ قائم ہو جاؤ، جم جاؤ، اب ادھر ادھر نہیں ہلنا۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ، یہ کہا گیا۔ ایک دفعہ فیصلہ کر لیا نا آپ نے کہ لا الہ الا اللہ ہے، ہو گیا نا فیصلہ، اس کے اوپر جم جائے۔ اس کے بعد یہ آئیں بائیں شائیں نہ کریں، اب اس نے ایسے کہہ دیا، وہ یہ ہو گیا، کیا کریں؟ آج کل دنیا تو اس طرف جا رہی ہے، دنیا تو ساری دجال کی طرف بھی چلے گی، اس کے پیچھے بھی جائے گی۔ پھر کیا یہ بھی ہم کہہ کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ وہ دیکھو سارے ہی جا رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اکثر لوگ تو وہ تو علم ہی نہیں ہے، تو اکثریت کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ کبھی اس چیز کو معیار نہ بنائیں اپنے کسی عمل کا، اس کو سٹینڈرڈ نہ بنائیں کہ سارے ہی لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، آج کل تو ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر الناس لا يعلمون، علم ہی نہیں ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم اس اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، اکثر الناس تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تم کیا کرو؟ تم رجوع کرو اللہ کی طرف، منابت یعنی اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا منیب، منیب بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹو، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم اور وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس سے، یعنی ہر جگہ خدا خوفی کے ساتھ رہو کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، چاہے اپنی ذمہ داریاں گھر کے اندر کی، اس میں بھی ڈرنا چاہیے کہ کوئی مجھ سے ایسی بات نہ ہو جائے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ گھر کے باہر بھی نکلیں تو کہیں مجھ سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے، کہیں میں کسی کا حق نہ مار جاؤں، کہیں میرے سے کسی ذاتی نہ ہو جائے۔
کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو، کوئی کام نہ ہو جائے. بازار میں ہے، دفتر میں ہے، اسکول میں ہے، کہیں پہ بھی ہیں، شادیوں پہ ہیں، پارٹیوں میں ہیں، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کہیں مجھ سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے. یہ خیال ذہن میں رہنا، یہ تقویٰ ہے. ہاں کمی بیشی ہر ایک سے ہو جائے گی، غلطیاں ہوں گی، کہیں پھسل جائیں گے، لیکن اصل متقی وہی ہے، وہ پھر اپنے آپ کو واپس لے آئے، توبہ کرے، وہی میرے سے غلطی ہو گئی، اور ذہن میں اس کے یہی رہے نہیں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. یہ ہے تقویٰ. تو ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے سے بھی کیا، منیب سے بھی کیا مراد ہے کہ رجوع کرو اللہ کی طرف، بار بار اس کی طرف مایا لو، وہ دینی فیصلے کرنے، بار بار ہر چیز میں مشورہ چاہیے، اللہ کی کتاب سے لو، نبی کی حدیث سے لو، اور ڈرتے رہو. واقعی الصلاۃ، قائم کرو نماز. اور مکی دور میں، یہ مکی صورت ہے، مکی دور میں تو نماز پڑھنے ہی ہوئی تھی، مگر پھر بھی نماز تو پڑھی جاتی تھی. اور نماز میں نے آپ کو کہا قائم کرنا کیا، اپنی تمام شرائط آداب کے ساتھ، ارکان کے ساتھ پوری ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. خواتین کو تو نوافل کا بھی، سنتوں کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو خواتین کے مخصوص دن ہوتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت ساری نمازیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. کبھی پاک ہونے کا وقت ہے اور پاک ہی نہیں ہوئے، نماز ہی نہیں شروع کی اور بیٹھے ہی رہ گئے، کبھی کنفیوژن کے اندر رہ گئے، کبھی شروع نہیں ہوئے تھے اور پھر وہ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں. تو جو بھی کمیاں بیشیاں رہ جائیں وہ نوافل اور سنتوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری کرے گا. تو اس لیے اپنی نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں، صرف فرائض پہ نہ رہیں. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشکلوں کو میں سے نہ ہو جائیں، یعنی ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کے جیسے نہیں ہو جانا. مشرک تو وہ ہے نا جو اپنی زندگی کو اپنی خواہشات سے ہی گزارتا ہے، خواہش کا بنتا ہے، جدھر دل کیا ادھر ماتھا ٹیک دیا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے جو جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے نہ ہو جانا. مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یہ آگے ملی بھی ہے، ان میں سے نہ ہو جانا جو مشرک ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین پہ پیدا کیا تھا نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور ہر ایک کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے گروہ کے اوپر بس خوش ہے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، بہت اچھا، ہمارا تو ہم ہی صحیح ہیں، ہمارا ہی جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. اصل میں جب اصل دین سے ہٹ جاتے ہیں نا اور خواہشات کے پر چلنے لگتے ہیں تو پھر اپنا قبلہ الگ الگ کر لیتے ہیں. اب ان سے کون مراد ہے؟ ربیع بن انس کہتے ہیں اہل کتاب مراد ہے. ابو ہریرہ اور عائشہ فرماتے ہیں اس سے مراد مسلمانوں کے جو بدعتی فرقے ہیں وہ مراد ہیں. تو مسلمانوں میں سے بھی جو بدعتی فرقے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہود و نصارہ، انہوں نے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک دین کی بجائے اپنے الگ الگ بنا لیے. ان میں بھی اندر بھی ان کے کتنے فرقے ہیں، اور تھے تو یہ سب ایک ہی نا. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کچھ، پھر کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، کچھ نے ان کو نہیں مانا، کچھ یہودی رہ گئے، کچھ عیسائی بن گئے، اور پھر آگے سے آگے بھی انہوں نے فرقے بنا لیے اپنے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بھی آگے آگے، اسی طرح ہمارے اندر آج کتنے طرح کے فرقے بن گئے، اور ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم ہی سب سے صحیح، تو ہم نے ہی جنت میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک دین دیا تھا، دین فطرت، توحید کا دین. ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے لوگ اسی کو پکڑ کے رکھتے، لیکن انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا اور انسانوں کے خیالات کو آگے کر لیا اور اپنا اپنا مذہب بنا لیا. آج دیکھیں کتنے مسلمانوں کے اندر ہی کتنے ہیں. اب فقہ کو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ہر ایک کے پیروکار کہتے ہیں کہ ہم ہی بس صحیح ہیں، دوسرے تو سارے بس کچھ بھی نہیں صحیح، وہ سارے بالکل غلط ہیں.
عقیدے میں بھی کوئی اشعری ہے، کوئی ماتریدی ہے، کوئی امام ابو الحسن اشعری کو مانتا ہے، کبھی کوئی امام ابو منصور ماتریدی کو مانتا ہے، ان کے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ عقیدے کے اندر یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم عقیدے کو تو صحیح کر لیں، چلو فقہ کے اندر کس نے کسی کو فالو کیا وہ ایک الگ بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں، لیکن عقیدے کے اندر جو بیسک چیز ہے اس کے اندر آرام سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ دیکھو کدھر ہم گڑھے میں گر رہے ہیں، کوئی شاعرہ بنے ہوئے، کوئی ماتریدیہ بنے ہوئے، اور ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے اور اس پہ خوش ہیں۔ پھر طریقت میں دیکھ لیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، اور ہر ایک بڑے آرام سے ہیں اپنے اس میں۔ پھر دیکھ لیں آگے، پھر کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، وہ بھی اپنے اپنے مزے میں ہے کہ جی ہم ہی ہیں جو جانے والے ہیں اس کے اندر جنت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ کرسچنز کو پوچھ لیں گے، وہ بھی کہتے ہیں ہم جنت میں جانے والے ہیں، وہ بھی اپنے مردوں کو کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، کہتے ہیں اس سے بہتر جگہ پہ چلا گیا۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے میں تحقیق یا علم لینے کی کوئی زحمت نہیں کرتا۔ اس کتاب کو پکڑیں، حدیث کو پکڑیں، جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب و سنت، دو چیزیں کہا، ایک نہیں کہا کہ صرف قرآن، سنت بھی ساتھ ہے جو حدیث کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لوگ اس کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ ہر چیز کلیئر ہے، اس سے باہر ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور انسانوں کا حال اصل میں کیا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں بڑے رجوع کرنے والے ہو کے، بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کرنے والے ہو کے، بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، بہت وظیفے کرتے ہیں، بہت جس کو کہتے ہیں یہ سورت پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ ذکر اذکار کر لو، بڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ثم اذا ذاقهم منه رحمت، پھر جب ہم چکھاتے ہیں اس کو اپنی رحمت میں سے تو کیا کرتا ہے؟ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حنیف ہوتے، غم ہو یا خوشی، یہ یہاں پہ برا نہیں کہا گیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد کیوں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہیں، وہ تو کرنا ہی چاہیے، اللہ کی طرف نہیں جائیں گے تو اور کس کی طرف جائیں گے۔ مذموم بات یہ ہے، بری بات یہ ہے، غلط بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دیتا ہے، یعنی اس کے بعد مصیبت ٹل گئی، خوشی آ گئی تو پھر بھول گئے۔ پہلے کہتے ہیں اللہ میری بچی کی شادی ہو جائے، بس یہ ہو جائے، اچھا رشتہ مل جائے، اتنے اس کے اوپر وظیفے کر رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، رات دن اٹھتے بیٹھتے دعائیں کر رہے ہیں، جب شادی کر لیے، رشتہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو کہاں یاد رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نافرمانیاں۔ ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا تو بڑی روتے ہیں، اس وقت نہیں کوئی اور یاد ہوتا، جب کام بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی فلاں دیکھو وہ کتنا اچھا ہے نا، اس نے اس وقت ہیلپ کی تھی، وہ تھا جو آگے آیا تھا، اس نے کیا، اس کو کوئی تحفہ دینا چاہیے، وہ کتنا اچھا ہے۔ فوراً ہمارے زبان کے اوپر اس کے لیے تعریف اور اس کے لیے ستائش کے، اس کی شکر گزاری کی کلمات اس کے لیے نکلنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بھول ہی جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی اس وقت دعائیں کر کر کے اتنا پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اس کو، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی وہ تو بھول ہی گئی، وہ تو یاد بھی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ شرک جو ہے انسان کو ناشکرائی بناتا ہے، شکر گزاری تو اللہ کی ہونی تھی لیکن الٹا ناشکری ہوگا۔ شرک جب کیا نا تو ناشکری ہوگی، کسی اور کو شامل کر لیا نا۔ وہ لوگ تو ٹھیک ہے جا کے پھر بتوں کے آگے بتتے تھے، آج بھی کئی لوگ جس وقت مشکل ہوتی ہے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر جا کے دیگ چڑھا کے وہاں آؤ، کیونکہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔
اور بعض تو اتنے بدترین شرک میں مبتلا ہیں، اللہ معاف کرے کہ وہ جس وقت ان کے اوپر مصیبت آتی تب بھی نہیں اللہ کو یاد کرتے تھے، تب بھی انہی کے در پہ جا کے ماتھا زمین پہ رکھ کے ان کی قبروں کو سجدے کرتے، تب بھی۔ تو کہنے کی یہاں پہ بات یہ ہے کہ مشکل میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تو جب تمہارے دن اچھے ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد رکھو، تب یہ بے وفائی نہ کرو۔ ہم تو اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کرتے، لیکن آپ خود سوچیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو فون کرتا ہے، میری یہ مشکل ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، اچھا جی، آپ کو دن رات فون کر رہا ہے، جان نہیں چھوڑا، آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب آپ نے اس کے مسئلے کو حل کیا، اب جس دن سے اس کا مسئلہ حل ہے اس کے بعد نہ کوئی فون ہے نہ وہ کچھ ہے، تو آپ کو اتنا غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کتنے مطلبی لوگ ہیں، ان کو بس جب اپنا کوئی مسئلہ ہو تو تب دوڑے آتے ہیں، تب آپ کے گھر کے بھی دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، تب مٹھائیاں بھی لا رہے ہیں، تب آپ کے بچوں سے بھی اچھے ہیں، تب آپ کو بھی پوچھ رہے ہیں، تب آپ کے آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں، اور جو ہی تمہارا کام ہو گیا تو تم نے نظریں پھیر لی، اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ ہیں کہاں، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب ایسا کرتے ہیں تب ہمیں برا نہیں لگتا، تہجدیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اس وقت جب مسئلے ہیں، اس کے بعد کہاں کی تہجد، فرض نماز بھی چلی گئی، شادی کیا ہو رہی، فرض نماز بھی چھوڑ دی، اس وقت یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے دعائیں بھی کبھی کی تھی اسی شادی کے لیے، اسی رشتے کے لیے، اتنی غفلت، ایسے اللہ کو بھول گئے۔ پھر کہتے ہیں جی فلانے نے رشتہ لگوا دیا، فلانے نے کرا دیا، صرف اس کی بات نہیں، ہر چیز میں دیکھ لیں، جاب کے لیے پہلے اتنی دعائیں ہو رہی تھی، اس کے بعد ہاں جی اس نے سفارش کی تھی نا، میں نے اس کو کہا تھا نا، وہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں۔ کیسے ہم لوگ ہیں نا، کتنے مطلب پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس وقت نہ میرے پاس آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت بھی آؤ، لیکن اس کے بعد بھی یاد رکھو، آسانی ہو جاتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے، اور دیکھ لیں آپ آسانیوں کے دنوں میں نہ ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع ہوتا ہے، نہ ہمارے سجدوں کے اندر وہ دعائیں ہوتی ہیں، ہمارے سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہو نا تو ہم بھی بس ایسے ہی لاپرواہی سے کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے صحیح اسی وقت آنسو بھی نکل رہے ہیں، سجدے بھی لمبے ہو گئے ہیں، دعائیں بھی لمبی لمبی ہو گئی، تو آگے پیچھے کیا؟ جس رب نے عافیت دی ہوئی ہے تو کیا اس کو عافیت نہیں دینی چاہیے ہمیں؟ پھر اللہ معاف کرے، ہمارے پر اچھا وقت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم تو بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مشکل آتی ہی رہنی چاہیے تبھی ہم صحیح سیدھے رہتے ہیں، ڈنڈے سے ہی سیدھے رہتے ہیں، پھر یہ مسئلے آئیں گے تو ہم سیدھے رہیں گے، ورنہ تو تہجد پہ اٹھنا ہی مشکل ہو گیا جی، فجر پڑھنا مشکل ہے، تہجد کون پڑھے؟ کیونکہ سب اچھا چل رہا ہے، کیونکہ آرام ملا ہوا ہے، کیونکہ کوئی کسی دانت میں درد نہیں، سر میں درد نہیں، صحت تندرستی ہے، نرم بستر ہے، اے سی چلا ہوا ہے، اس لیے اگر مچھر کاٹ رہے ہوتے، گرمی سخت ہوتی، پنکھا بھی نہ چل رہا ہوتا، یا کہیں کہیں بیماری ہوتی، کہیں درد ہو رہا ہوتا، یا میٹرس ہی نہ ہوتا، زمین پہ پڑے ہوتے، مٹی پہ پڑے ہوتے، تو پھر بڑی اچھی طرح اٹھنا تھا تہجد پہ، پھر دعائیں بھی بڑی کرنی تھی۔ تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے دیتا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرام دے دیتا، تو ہم اس کو ہی بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں مشکل نہیں رکھنا چاہیے تو ہم سیدھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عام انسانوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے یہ ایسے کرتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکریاں کریں اس کے بعد، میں ان کو اس لیے نعمتیں دیتا ہوں کہ اس کے بعد یہ شرک کریں اور پھر اس کے بعد یہ ناشکریاں کریں۔ یہ شرک اس لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نعمتیں دیتا ہے کہ پھر اور زیادہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہونا چاہیے، پھر تو آپ کو نرم بستر کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تو آپ کو اس نیند کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس صحت کا بھی، کہیں مجھے درد نہیں ہو رہا کہ میں ساری رات نہ سو سکتی، اس چھت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس اے سی کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس آرام دہ ماحول کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے زیادہ شکر کے مرحلے تو بڑھ جانے چاہیے نا، لیکن الٹا کیا ہوتا ہے؟ ناشکری، بالکل ہی کوئی خیال ہی نہیں،
کہ میں نے فرض نماز بھی ادا کرنی ہے. فرض تو منیمم ہے, منیمم کم سے کم ہے, اس کم سے کم پہ بھی نہیں آتے, وہ بھی بھول جاتے ہیں, توجہ ہی نہیں. خوشیاں کیا آئیں, صحت کیا صحیح ہے, اور ساری نعمتیں کیا مل گئی, انسان اس کو ہی بھول گیا. فتمتا ہو تو فرمایا ٹھیک ہے مزے کر لو, پھر فسوف تعلمون, جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. ایک جھٹکا ہونا نا موت کا, سارے مزے یہ ختم ہو جانے اور پھر انسان سیدھا ہو جائے گا. موت کا جو ذائقہ نا بڑا سخت ہے, وہ بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے مزے کر لو, اس میں بہت بڑی دھمکی ہے. آج تم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے نا, اس کے احسانات تمہیں یاد ہی نہیں رہتے. نعمت کیا ملتی ہے تم بھول ہی جاتے ہو, ناشکریاں کرنے لگتے. جو ہے پاس اس کے شکر کا موقع نہیں, اور الفاظ زبان پہ کیا نکلتے ہیں, ناشکری کے. اب ایسا بھی ہوتا تو اچھا تھا نا, کتنا وہ ہوتا, ہمیں تو کبھی ویکیشن پہ نہیں گئے, ہم تو کبھی ایسے نہیں ہوئے, ہمیں تو کبھی کوئی چین ملا ہی نہیں زندگی میں. اتنی نعمتوں میں بیٹھے ہیں اور پھر شکوے شکایتیں, ناشکری. تو ٹھیک ہے مزے کر لو پھر جتنی دن ہے, اس کے بعد یہ چند دن کی زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے, جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. امن ذلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو ان کو بتاتی ہے اس بارے میں کہ جو یہ شرک کرتے ہیں؟ کوئی ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل ہے جو بولتی ہو, جو خود ثبوت ہو؟ توحید کی تو اتنے دلائل ہیں کہ کائنات میں بکھرے پڑے. شرک کی بھی کوئی دلیل ہے؟ کہیں سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ دعائیں کریں گے تو قبول ہوگی, جی فلاں داتا ہے, اس کا یہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ فلاں غوث ہے, یعنی وہ فریاد رس ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس, فریادیں سننے والا, پوری کرنے والا, وہ غوث ہے. اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ فلاں ہے وہ لکشمی دیوی ہے, یہ دولت دیتی ہے, اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ فلاں جو تعویذ ہے نا, یہ باندھ دیا جائے تو اس سے حفاظت ہوتی ہے, اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ دلیل لے کر آؤ نا, شرک کی دلیل لاؤ. دلیل کوئی بھی نہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, پھر یہ ایک اور رویہ انسانوں کا, جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فَرِحُوا بِهَا, اتنے خوشی میں پھولے نہیں سماتے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہوتی ہے, مثلا کوئی چیز کو کوئی کامیابی مل گئی, کوئی پاس ہو گیا, یا جاب مل گئی, یا پروموشن ہو گئی, یا کہیں شادی کا رشتہ لگ گیا, تو اب اس کے بعد کیا ہے, اتنی پارٹی ہو رہی ہے, اس میں اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے, آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, اور جی بہت, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کہاں یاد کرنا, اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ رہے ہیں. فَرِحُوا بِهَا, ایسے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ, اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی, اور وہ بھی کس وجہ سے, بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِم, بوجہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ, بوجہ ان کے اپنے گناہوں کے جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, یعنی اپنے ہی عمل کی وجہ سے, اپنے کرتوت ایسے تھے ان کی وجہ سے. اذا ہم یقنطون, تو اس کے بعد وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں کبھی ہمیں کوئی خیر نہ آج تک ملی نہ کبھی ملے گی, اتنے مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی دن جب اچھے چل رہے ہوتے ہیں تب تو بڑے مزے میں ہیں, خوش ہیں, لیکن اچانک سے کوئی مشکل آ گئی, اور وہ بھی مشکل کس وجہ سے, انسان کی اپنے عملوں کی وجہ سے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے کہ بہت سارے ہمارے گناہ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے, ان کے اوپر ہماری پکڑ نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے نا تو ہم تو زمین پہ ایک دن بھی نہیں چل سکتے, ایک لمحہ بھی. تو بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ درگزر کرتا جاتا ہے, کسی ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا, کسی ایک گناہ کے اوپر کوئی کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی. وہ گناہ جو ہے نا مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں. جیسے گناہ اب پچھلی قوموں کا پڑھتے ہیں نا, گناہ سبب بنتے تھے, وہ وجہ تھے, وہ ریزن تھے عذاب آنے کا. اسی طرح آج اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے, لیکن انڈیویجولی بھی گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. یعنی ہم خود ہی انوائٹ کرتے ہیں مصیبتوں کو. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو انویٹیشن, پھر بعد میں ہم کہتے ہیں میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا, مجھ سے کون سا ایسا.
आप ये नहीं सोचते पता नहीं कितने कर रहे हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, हम जिनको कभी खातिर में ही लाते, जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं। तो जब एक ही झटका लगता है ना किसी मुसीबत का, तो फिर इंसान वो उसकी हालत होती है, जब वो अल्लाह ताला से कनेक्टेड नहीं ना होता तो डिप्रेशन में चला जाता, मायूस होता ना, मायूसी डिप्रेशन लाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन की वजह से फिर इंसान पता नहीं क्या क्या कदम उठाता है, उधर लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, इतना हिम्मत हार के बैठ जाता है, कमरे बंद कर देता है, ना मुंह धोना ना कपड़े बदलने, बस मायूसी के जैसे बादल उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन में बाज दफा ऐसे लोग अपनी जान ले लेते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं कि ये मुसीबत हमारे पर आई क्यों। हालांकि जो मोमिन है वो कहता है, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी वो हदीस है कि मोमिन का मामला भी अजीब है, हर तरह से यानी वो अच्छा ही रहता है, उसके ऊपर मुसीबत आती है सब्र करता है तब भी अजर पाता है, उसके ऊपर खुशी आती है शुक्र करता है तब भी सब्र करता है, तब भी वो अजर पाता है, उसका मामला अजीब ही। ये है मोमिन की निशानी, जो अल्लाह ताला से कनेक्टेड नहीं होगा, चाहे वो काफिर है चाहे वो मुसलमान है, जब उसका दिल अल्लाह ताला से कनेक्टेड नहीं है ना, जब वो ये नहीं सोचता कि ये गम भी आया ना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही मेरे गुनाहों का नतीजा, या कोई मेरी तरफ पर आजमाइश आई है, मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है, मैं उसमें भी अल्लाह की तरफ रुजू करता हूं। और खुशी में भी देखिए अल्लाह ताला सिर्फ गम भेज के नहीं आजमाता, अल्लाह ताला दुनिया की नेमतें दे के भी आजमाता है, खुशी में भी वो आपे से बाहर नहीं होता, वो भी कहता है खुशी भी मेरे रब की देन है, अल्लाह तेरा ही शुक्र है तूने ये खुशी का दिन भी दिखाया, उसमें और अल्लाह के आगे झुक जाता है, सज्जे अपने ज्यादा कर देता है, अल्लाह अब तू, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, तूने मुझे ये अता फरमाया,